Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ تک حقیقت پہنچانا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے اور آپ سے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ آپ جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے سنیں اور ہر بات کی حقیقت کو اچھی طرح پہچان سکیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات مل سکے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو سنیے بدعات ماہ رجب کیا ہیں، رجب کے مہینے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پیارے ناظرین، رتبے کے اعتبار سے عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ انسان جتنی بھی عبادات سر انجام دیتا ہے، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک جو مکان کے بدلنے کے ساتھ مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، دوسری جو زمانے کے بدلنے سے مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ پہلی قسم کی مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کرنا ایک نماز کے برابر اجر رکھتا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں آئے اور وہاں نماز ادا کرے تو اس کے لیے ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ان دونوں مثالوں میں دیکھیں کہ مکان بدلا، جگہ بدلی تو عبادات کی قیمت بھی بدلتی گئی۔ ایک ہی نماز ہے لیکن اس کا اجر جگہ کے بدلنے سے کہیں پہنچ گیا۔ دوسری قسم کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص کسی بھی عام دن میں روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کا اجر ملے گا، لیکن رمضان کا ایک روزہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے کا اتنا اجر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کچھ دوسرے ایام ہیں جن میں روزے کا اجر بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے کے اجر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں درج ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ موجودہ گزرنے والے سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی 1 سال گزشتہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفلی عمل کے بارے میں دیکھیں کہ عام دنوں میں اس کا ایک بھی اجر ہے، لیکن یہی نفل عمل عام رمضان المبارک میں فرائض کے برابر حصول اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دن میں ادا کی گئی نفل نماز اور رات کے وقت ادا کی گئی نفل نماز
نماز تہجد کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نماز تہجد کو حدیث پاک میں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ کہا گیا، صحیح مسلم۔ اور پھر صرف اس پر بس نہیں بلکہ عام راتوں میں ادا کی گئی نفلی نمازیں ایک طرف اور لیلۃ القدر میں ادا کی گئی نفل نماز دوسری طرف، دونوں کے اجر و ثواب میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ اس کے بارے میں تو فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مدرجہ بالا مثالوں سے بخوبی واضح ہو گیا کہ زمانے کے بدلنے سے اللہ کے ہاں عبادات کا بھی رتبہ بدل جاتا ہے، لیکن اس جگہ ایک بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مختلف زمانوں میں جن جن عبادات سے متعلق اجر و ثواب کی زیادتی بتلائی گئی ہے وہ سب کی سب منزل من اللہ ہیں۔ ان کے اجر و ثواب کی زیادتی کی خبر بذریعہ وحی بزبان نبوت معلوم ہوئی ہے۔ انسان خود اپنی چاہت سے، اپنی سوچ سے کسی خاص دن میں کسی خاص عبادت کا الگ سے کوئی اجر مقرر نہیں کر سکتا۔ رجب کا مہینہ سال کے خاص مہینوں میں ایک خاص مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کا اشہر الحرم میں ہونا ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب ماجہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے ادب و احترام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا اور مشرکین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اس کی نفی فرما دی۔ معرف القرآن۔ رجب کی پہلی رات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینہ کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کتاب الجمعہ۔ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری طاعت عبادت میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اسی کے ساتھ بعض روایات سے اس رات میں قبولیت دعا کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرازق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، وہ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ مصنف عبد الرازق الحدیث۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنے سے متعلق الگ سے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص کتاب تبین العجب بما ورد وفی فضل الرجب لکھی ہے، جس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر کے ان کی اسناد دی اور حیثیت کو واضح کیا جو فضائل رجب سے متعلق نہایت ضعیف یا موضوع تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ روزہ خود ایک نیک عمل ہے اور پھر رجب کا اشہر حرم میں سے ہونا تو یہ دونوں مل کر عام دنوں سے زائد حصول اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں کسی بھی دن
کسی خاص متعین اجر کے اعتقاد کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً مستحب اور حصول خیر کا ذریعہ ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتویٰ میں کہتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دوسری حیثیت رجب میں صرف شہر حرام ہونے کی ہے، جو اس رجب میں اور بقیہ اشہر حرم میں مشترک ہیں۔ پہلی حیثیت سے قطع نظر صرف ایک دوسری حیثیت سے اس میں روزہ رکھنے کو منسوب فرمایا گیا۔ چنانچہ کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب فضائل بیان کرنے کی مثال یعنی رجب کا روزہ ہے، جو عوام الناس میں ہزروی روزہ کے نام سے مشہور ہے۔ ماہ رجب کی بدعات کیا ہیں؟ اسلام سے قبل ہی سے ماہ رجب میں بہت سی رسومات اور منکرات رائج تھیں، جن کو اسلام نے یکسر ختم کر کے رکھ دیا۔ ان میں رجب کے مہینے میں قربانی کا اہتمام، جس کو حدیث پاک کی اصطلاح میں عطیرہ کے نام سے واضح کیا گیا، اس مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر موجودہ زمانے میں ان کے علاوہ بی بی فاطمہ کی کہانی، رجب کے کنڈوں کی رسم، رجب کی شب جشن شب معراج اور اگلے دن کا روزہ جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب ایسی رسومات بدعات ہیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ذیل میں رجب سے متعلق ہونے والی منکرات اور ہزاری روزے سے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ 27ویں رجب شب معراج۔ رجب کی 27ویں شب میں موجودہ زمانے میں طرح طرح سے خرافات پائی جاتی ہیں۔ اس رات حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں، آتش بازی اور مٹی کے چراغوں کو جلا کر گھروں کے در و دیوار پر رکھنا وغیرہ وغیرہ، جن کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کو عبادات اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کہلائیں گی، کیونکہ نہ تو ان سب امور کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس کیا، نہ ان کے کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا، اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر ان امور کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا جاتا بلکہ بطور رسم کیا جاتا ہے تو ان میں فضول خرچی اور اسراف اور آتش بازی کی صورت میں جانی نقصان کا خدشہ سب امور شرعاً حرام ہیں۔ ان تمام امور کو اس بنیاد پر سر انجام دیا جاتا ہے کہ 27ویں رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کروایا گیا۔ عوام کو اس رات اس اہتمام سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہی حتمی اور قطعی طور پر شب معراج سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کب کروایا گیا، اس بارے میں تاریخ، مہینے بلکہ سال میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر 27ویں شب کو ہی شب معراج قرار دینا یکسر غلط ہے، اگرچہ مشہور قول یہی ہے۔ دوسری بات، شب معراج جس رات یا مہینے میں بھی ہو، اسی رات میں کسی قسم کی بھی متعین عبادت شریعت میں منقول نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کے بہت سے ہدیے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی۔ افضل ہے یہ شب قدر۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں راتوں میں شب قدر اور شب معراج میں کون سی رات افضل ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں لیلۃ المعراج افضل ہے، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر، اس لیے کہ اس رات میں جن انعامات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختص کیا گیا وہ ان انعامات سے کہیں بڑھ کے ہیں۔
جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر میں نصیب ہوئیں، اور امت کو جو حصہ انعامات شب قدر میں نصیب ہوا وہ اس سے کامل ہے جو امت کو شب معراج میں حاصل ہوا۔ اگرچہ امتیوں کے لیے شب معراج میں بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اصل فضل، شرف اور اعلیٰ مرتبہ اسی ہستی کے لیے ہے معراج کروائی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کا ایک لمبا سوال و جواب ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس جیسے امور میں کلام کرنے کے لیے قطعی حقائق کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا علم وحی کے بغیر ممکن نہیں، اور اس معاملے میں کسی تعین کے بارے میں وحی خاموش ہے، لہٰذا بغیر علم کے اس بارے میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جب اتنی بات متعین ہو گئی کہ امت کے حق میں شب معراج کی کوئی فضیلت منصوص نہیں، علاوہ اس بات کے کہ اس رات کا 27 رجب کو ہی ہونا بھی قطعی نہیں ہے، تو اس رات کو یا اس کے دن کو کسی عبادت کے لیے جداگانہ طور پر متعین کرنا کس طرح درست نہیں ہے۔ علم شب معراج کے وقت وقوع کے بارے میں جمہور علماء کی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ واقعہ معراج کب پیش آیا؟ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی۔ اس بارے میں یعنی جس سال میں معراج کروائی گئی عموماً 10 اقوال ملتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک اتنی بات تو متعین ہے کہ واقعہ معراج بعثت کے بعد پیش آیا، البتہ بعثت کے بعد کے زمانہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ نمبر 1 ابن سعد کا قول ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل کروائی گئی۔ نمبر 2 ابن جوزی کا قول ہے کہ معراج ہجرت سے 8 ماہ قبل ہوئی۔ نمبر 3 ابو ربیع بن سالم سے روایت کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل ہوئی۔ نمبر 4 ابراہیم الحربی کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ قبل ہوئی، اور نمبر 5 ابن عبد البر کی رائے ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ قبل کی ہے۔ نمبر 6 ابن فارس کی رائے ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ قبل کی ہے۔ نمبر 7 سدی نے ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ قبل کا قول نقل کیا ہے۔ نمبر 8 ابن الاسیر نے ہجرت سے 3 سال قبل کا قول اختیار کیا ہے۔ نمبر 9 زہری سے نقل کیا گیا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ نمبر 10 ایک قول بعثت سے پہلے وقوع معراج کا بھی ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ان اقوال میں سے سب سے زیادہ مشہور قول جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ ہجرت سے 1 سال قبل کا ہے۔ فتح الباری معراج کس مہینے میں ہوئی؟ جس طرح وقوع معراج کے سال میں اختلاف ہے، اسی طرح مہینے کی تعین میں بھی اختلاف ہے۔ واقعہ معراج کس مہینے میں پیش آیا؟ اس بارے میں بعض جگہ 5 مہینوں کا ذکر مختلف اقوال سے ملتا ہے اور بعض جگہ 6 مہینوں کا۔ نمبر 1 بہت سارے علماء کے نزدیک ربیع الاول کے مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا۔ نمبر 2 ابراہیم بن اسحاق الحربی نے ربیع الاخر کے مہینے میں معراج کا ہونا لکھا ہے، اور نمبر 3 عبد الغنی بن سرور المقدسی نے رجب کے مہینے کو ترجیح دی، یہی قول مشہور بھی ہے۔ نمبر 4 سدی نے شوال میں معراج کا ہونا لکھا ہے۔ نمبر 5 ابن فارس نے ذی الحجہ میں معراج کا ہونا لکھا ہے۔ شرح المواہب للزرقانی معراج کس رات میں ہوئی؟ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں 3 اقوال مشہور ہیں۔ پہلا قول جمعے کی رات کا ہے، دوسرا قول ہفتہ کی رات، اور تیسرا قول پیر کی رات ہے۔
چونکہ معراج کی تاریخ میں سخت اختلاف ہے، اسی لیے رات کی تعین میں حتمی قول اختیار کرنا آسان نہیں ہے۔ علماء سیر نے خوب تحقیق کے بعد ان صحابہ کی تعداد اور نام لکھے ہیں جنہوں نے قصہ معراج کو نقل کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ۔ چنانچہ علامہ قسطلانی نے المواہب الدنیا میں لکھا ہے 26 صحابہ کے نام شمار کیے گئے، اور علامہ زرقانی نے اس کتاب کی شرح میں ان صحابہ کے ناموں میں اضافہ کرتے ہوئے 45 کی تعداد اور ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ الزرقانی لکھتے ہیں، اس تفصیل کے بعد قابل غور بات یہ ہے کہ اس قصے کی تفصیل بیان کرنے والے اصحاب رسول کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کے باوجود جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اس رات کی حتمی تاریخ کسی نے بھی نقل نہیں کی۔ آخر کیوں؟ کتب سیر میں غور کرنے کے بعد سوائے اس کے کہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگرچہ اس رات میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، لیکن اسی کی بنا پر اس رات کو کسی مخصوص عبادت کے لیے متعین کرنا نہ تو کسی کو سوجا اور نہ ہی زبان نبوت سے اس بارے میں کوئی حکم صادر ہوا، اور نہ ہی اس رات کی اس طرح سے تعظیم کسی بھی صحابی رسول کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگرچہ اس سے کوئی حکم شرعی وابستہ نہیں تھا، تاہم وقت قضائے محبت ہی اسی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال اور نقش و نگار کو بھی بمقتضائے محبت ضبط کرنے کا اہتمام کیا جائے تو آخر اس شب سے اس قدر بے اعتنائی کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں کہ اس شب میں خرافات و بدعات کی برمار کا شدید خطرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سد باب کی غرض سے اس کو مبہم رکھنا ہی ضروری سمجھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی بھی درجے میں یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ العیاذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت نہ تھی، یا کوئی اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے اتنے بڑے اعزاز کی خوشی نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ ان سے بڑا عاشق رسول کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کا عشق حقیقی تھا جس کی بنا پر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے خلاف ہوتا۔ وہ تو خیر کے کاموں کی طرف بہت تیزی سے لپکنے والے تھے، لہٰذا اگر اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو وہ ضرور اسے سر انجام دیتے اور اسے امت تک بھی پہنچاتے، لیکن ایسا کوئی بھی اقدام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو جب کوئی خیر کا کام ان کو نہیں سوجا تو وہ خیر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ بدعت ہوگا، جیسا کہ علامہ شاطبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، کلو عبادتن لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تعبدوها۔ باب فی الفرق میں ہے کہ ہر وہ عبادت جسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا سو تم بھی اسے مت کرو۔ بدعات کی پہچان کے لیے معیار کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ترجمہ اہل سنت والی جماعت یہ فرماتے ہیں کہ جو فعل حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا کام ہوتا تو ضرور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ ہم سے پہلے اس کام کو کرتے۔
اس لیے انہوں نے کسی نیک اور عمدہ خصلت کو تشنا عمل نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہر نیک کام میں سبقت لے گئے۔ اصطلاحی خطبات سے ایک اقتباس ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح کے شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کمن بیشن شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں مشہور ہو گئیں۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی بھی اصل بنیاد نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج پر تشریف لے گئے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا۔ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص عبادت کی رات ہوتی تو اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح کے شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور پر 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب کو ہی معراج کے لیے تشریف لے گئے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا یا اس کو منانے کا حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود آپ جاگے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ لہٰذا جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی اور جو چیز آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں الیاس باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں
کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تو میں اس کو کروں گا، تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمت اللہ علیہ اور تبع تابعین رحمت اللہ تعالیٰ دین کو زیادہ سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان دنیا سے یا ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھنے والا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دے وہ بہتر ہی ہے اور بہتر ہے۔ لہٰذا آج کی رات بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ہزاری روزہ، عوام میں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو روزہ کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس ایک دن کا روزے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے، جس کی بنا پر اسے ہزاری روزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس روزے کی مذکورہ فضیلت صحیح روایات میں ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں اکثر روایات موضوع ہیں اور بعض روایات جو موضوع تو نہیں لیکن شدید ضعیف ہیں، جس کی بنا پر اس دن کے روزے کی سنت ہونے کے اعتقاد یا اس دن کے روزے پر زیادہ ثواب ملنے کے اعتقاد پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس بارے میں کابرین علماء امت کے ایمان اعمال کی حفاظت کی خاطر رہنمائی کرتے ہوئے فتویٰ صادر فرمایا، جو کہ درج ذیل پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، فتویٰ رشیدیہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماہ رجب میں ہونے والی رسم تبارک اور رجب کے ہزاری روزے کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دونوں امور کا التزام نادرست اور بدعت ہے، اور وجوہ ان کے ناجائز ہونے کی اصلاح الرسوم براہین قاطعہ اور اریجہ میں درج ہے۔ فتویٰ محمودیہ۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں تواریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے کہ بعض روایات بہت ضعیف اور بعض موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ عوام میں 27 رجب کے متعلق بہت بڑی فضیلت مشہور ہے، مگر وہ غلط ہے۔ اس فضیلت کا اعتقاد بھی غلط ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا بھی غلط ہے۔ ماہ ثبت بالسنہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو، جسے عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل درج ہے۔ حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں۔ صحیح اور
قابل اعتماد نہیں۔ لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے رکھنا ممنوع ہے۔ بہشتی زیور میں ہے، حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے چاند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کو عام لوگ مریم روزہ کا چاند کہتے ہیں اور اس کی 27 تاریخ میں روزہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ میں 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شرع میں اس کی کوئی قوی اصل نہیں۔ اگر نفل روزہ رکھنے کو دل چاہے، اختیار ہے، خدا تعالیٰ جتنا چاہیں ثواب دیں گے، اور اپنی طرف سے 1000 یا لاکھ مقرر نہ سمجھے۔ بعض جگہ اس مہینے میں تبارک کی روٹیاں اور پکتی ہیں، یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ شرع میں اس کا کوئی حکم نہیں، نہ اس پر کوئی ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی واسطے ایسے کام کرنے کو دین کی بات سمجھنا گناہ ہے۔ عمدہ الفقہ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہزاری روزہ یعنی 27 رجب المرجب کا روزہ عوام میں اس کا بہت ثواب مشہور ہے۔ بعض احادیث موضوعہ یعنی من گھڑت احادیث میں ان کی فضیلت آئی ہے، لیکن صحیح احادیث اور فقہ کی معتبر کتابوں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں ممانعت آئی ہے۔ پس اس کو ضروری اور واجب کی مانند سمجھ کر روزہ رکھنا یا 1000 روزے کے برابر ثواب سمجھ کر رکھنا بدعت اور منع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدرجہ بالا تفصیل سے 27 رجب کے روزے کی بے سند اور بے بنیاد مشہور ہونے والی فضیلت کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اس دن کو خاص فضیلت والا دن سمجھ کر یا خاص عقیدت کے دن مخصوص ثواب کے اعتقاد سے روزہ رکھنا جائز نہیں، جس سے بچنا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا غور کیجئے، اگر اس دن کے روزہ رکھنے کی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہوتی یا 1000 روزے کے برابر اس کو سمجھا جاتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ کیوں نہ رکھا، اور آپ نے دوسرے صحابہ کرام کو اس روزہ رکھنے کی تلقین کیوں نہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی بھی صحابہ نے اس دن کا روزہ نہ رکھا اور نہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ آپ ویسے روزہ رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائیں گے، لیکن اگر یہ سوچ کر روزہ رکھا جائے کہ میں رجب کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے۔ آپ اللہ کی عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے شک روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے صحیح احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔